نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے گفتگو شنید سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار کل عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس نورانی بارگاہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ 6 روزہ پروگرام جس کو افکار غریب نواز کے نام سے موسوم کیا گیا، یہ بقیت السلف حجت الخلف حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سید محمد مہدی میاں چشتی گدی نشین سرکار غریب نواز کے حکم سے کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ 6 روزہ پروگرام یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ویسٹرن کلچر میں پھنس کر کے دین سے دور ہو چکی ہے، نمازوں سے دور ہو چکی ہے، سرکار غریب نواز کی تعلیمات سے دور ہو چکی ہے، ان کو سرکار غریب نواز کی تعلیمات کے قریب لانے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ آج کی نوجوان نسل جو اپنے موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہے اور اپنے ایمان کو برباد کرتی ہے، اس نوجوان نسل کو سرکار غریب نواز کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، لہذا میری تمام نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو جو افکار غریب نواز کے نام سے موسوم کیا گیا، جس میں سرکار غریب نواز کی حیات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، سرکار غریب نواز کی جرنی بیان کی جا رہی ہے، سرکار غریب نواز کے ملفوظات بیان کیے جا رہے ہیں۔ میری تمام نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور سرکار غریب نواز کی تعلیمات سن کر کے اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں، تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کل محشر کے میدان میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ کار سیدنا مہدی میاں کے صاحبزادے جن کو حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سید نور العین چشتی ازہری صاحب کے نام نامی اسم گرامی سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں، جس طرح سرکار غریب نواز نے سنجر کی زمین سے نکل کر کے مکۃ المکرمہ، پھر مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ سے افغانستان، سمرقند و بخارا، قزاقستان، ازبیکستان کا سفر کرتے ہوئے ہند کا سفر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، سنت رسول کو پھیلانے کے لیے جتنی سختیاں برداشت کی، جتنی مصیبتیں برداشت کی، جتنی صعوبتیں برداشت کی، وہ تاریخ کے پنوں پہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی کو لے کر کے، انہی تعلیمات کو لے کر کے حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سید مہدی میاں صاحب کے صاحبزادے حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سید نور العین صاحب چشتی پوری دنیا میں سرکار غریب نواز کی تعلیمات کو لے کر کے پھر رہے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی تعلیمات کو گھروں تک، لوگوں تک پہنچا کر کے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نہ تخت و تاج نہ ہی لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ سرکار غریب نواز who was the Sultan الہند حضرت خواجہ غریب نواز، سرکار خواجہ غریب نواز was a great mystic and outstanding preacher۔ سرکار غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اس ہندوستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو نور ایمان سے
لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور و مجلہ فرمایا۔ سرکار غریب نواز جب اپنے گاؤں کے اندر، اپنی دھرتی کے اندر، سرکار غریب نواز اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلا رہے ہیں، دین اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، سرکار غریب نواز اپنی دھرتی سے نکلتے ہیں یاد الہی میں اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں کہ اب کسی ایسے پیر و مرشد کی تلاش کی جائے جو مجھے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچا دے۔ یہ لگن، یہ تڑپ آپ کو اپنے گھر سے نکال کر کے ہارون کے قصبے میں لے کر کے پہنچتی ہے، جہاں پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہیں، ان کی ولایت کا ڈنکا چہار عالم میں بج رہا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں ولایت کا نور ٹپک رہا ہے، ولایت کے جلوے چاروں طرف ہیں۔ آپ نے سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچ کر کے درس و تدریس لینا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا، سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے بھی دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو قرب الہی کی منزلوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے سرکار خواجہ غریب نواز کو گلے لگایا اور کہا کہ آؤ، آج میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اور ریاضت اور مجاہدے کی ان منزلوں تک تمہیں لے جانا چاہتا ہوں جس کی تلاش میں تم اپنے گھر سے نکلے ہو۔ یہ سفر جو تم نے اپنے گھر سے یہاں تک کیا ہے، اب اس کی کامیابی کا وقت آ گیا ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے سرکار غریب نواز سے کہا کہ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھو کہ ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ الحمد 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1000 مرتبہ، پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے مکمل کرو۔ سرکار غریب نواز نے وہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہا، اے معین الدین، اب ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ کیا نظر آتا ہے۔ تو جیسے ہی نگاہ سرکار غریب نواز نے آسمان کی طرف اٹھائی، دیکھا تو کہا کہ سرکار عرش اعظم نظر آتا ہے۔ کہا اب زمین کی طرف دیکھ، جب زمین کی طرف دیکھا تو کہا کہ کیا نظر آتا ہے؟ تو سرکار غریب نواز نے کہا، اے میرے پیر و مرشد، میں تحت الثری تک دیکھ سکتا ہوں۔ پھر 2 انگلیوں کو سرکار غریب نواز کے سامنے کر دیا اور کہا کہ اے میرے مرید، اب دیکھ کیا نظر آتا ہے؟ تو کہا سرکار ان دونوں انگلیوں میں پورے جہان کو دیکھتا ہوں۔ سرکار غریب نواز سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں، ولایت کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ یوں تو روایات کے اندر آتا ہے کہ سرکار غریب نواز مادر ذات ولی تھے، لیکن ولایت کو نور عطا کرنے کے لیے کسی نہ کسی پیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں ولایت کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ اب وہ وقت بھی آتا ہے جب سرکار خواجہ عثمان ہارونی آپ کو لے کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ طواف کرتے کرتے سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے کہا، اے مولا، میں معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میں معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید کو وہاں چھوڑ دیا۔ سرکار غریب نواز مکے سے نکل کر کے مدینے کی طرف پہنچتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سرکار غریب نواز مدینے شریف میں درس دینے لگے۔ ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہنے والا خادم آ کر کے آواز دیتا ہے، تم میں کون
کون ہے معین الدین؟ اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ اب معین الدین کا معنی ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا۔ اب ہر ایک آدمی جو درس و تدریس کر رہا تھا اس نے یہ سمجھا شاید مجھے بلایا گیا ہے، شاید مجھے بلایا گیا ہے۔ ہر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن غریب نواز ویسے ہی کہ ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ میں کہاں اتنا بڑا کہ دین کی خدمت کرنے والا، میں تو ابھی اس مقام پہ بھی نہیں پہنچا ہوں کہ دین کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ ایک عاجزی تھی، یہ انکساری تھی جو غریب نواز نے اس وقت پیش کی۔ جب اس خادم نے دیکھا کہ تمام لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک ہی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس نے آ کر کے سرکار غریب نواز سے کہا کہ تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام معین الدین ہے۔ کہا شاید تمہارے ہی لیے اذن ہوا ہے سرکار کی بارگاہ سے، چلو سرکار تمہیں بلا رہے ہیں، سرکار تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ جیسے ہی غریب نواز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت انور کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرات محترم دیکھتے کیا ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ جہاں آرا وہاں موجود ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار غریب نواز کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ کون کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، یہاں سے حیات النبی ثابت ہوتی ہے، جس کے بارے میں میرے امام نے کیا خوب کہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار غریب نواز کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے معین الدین جاؤ، ہم نے تم کو ولایت ہند عطا کی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اپنی ہتھیلی کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار غریب نواز کو ہند کا نقشہ دکھایا اور وہ جگہ دکھائی جہاں پر سرکار غریب نواز کو آرام کرنا تھا۔ اب سرکار غریب نواز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں لے کر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں لے کر، سنت نبوی کا نمونہ بن کر کے سرکار غریب نواز نے ہند کی سرزمین کی طرف چلنے کا ارادہ کیا۔ جب چلا تو رحمتیں ساتھ لے کے چلا، جب چلا تو برکتیں ساتھ لے کے چلا، جب چلا تو عنایات ساتھ لے کر کے چلا، جب چلا تو فضل خدا بندی ساتھ لے کے چلا۔ سنت نبوی کا پیکر بن کر کے سب سے پہلا مقام کیا لاہور کی سرزمین پر، جو داتا کی نگری تھی، جس کو دنیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی و پہچانتی ہے، جس کے بارے میں غریب نواز نے کیا خوب کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ سرکار غریب نواز آ کر کے چلا کش ہو جاتے ہیں۔ سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار ہے، سرکار غریب نواز چلا کشی کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ ایک عرصے تک سرکار غریب نواز نے وہاں چلا کیا اور چلا کرنے کے بعد لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے اپنا دل سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کے دل سے ملایا ہے اور سرکار داتا صاحب سے فیض پایا ہے۔ آج کی سائنس آج کہہ رہی ہے، آج کی سائنس آج تھیوری پیش کر رہی ہے، کیا وہ یہ کہ اگر کوئی ایک مردہ دل ہو، مردہ دل، اور اس کے ساتھ کوئی زندہ دل لیبورٹری کے اندر رکھ دیا جائے اور اس زندہ دل کے قریب مردہ دل کو رکھا جائے اور مائکرو اسکوپ سے جب اس زندہ دل کو دیکھا جائے مردہ دل کی طرف، تو سائنس کہتی ہے کہ اگر مردہ دل کے قریب کوئی زندہ دل رکھ دیا جائے تو زندہ دل سے ایسی شعائیں نکلتی ہیں، ایسی شعائیں نکلتی ہیں کہ جو اس کے قریب میں مردہ دل رکھا ہوا ہے اس مردہ دل کو بھی زندگی دے دیتی ہے۔ حضرات محترم، آج کی سائنس آج تھیوری پیش کر رہی ہے، لیکن آج سے 900 سال پہلے
اس کا پریکٹیکل غریب نواز نے پیش کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ میں نے اپنا دل داتا کے دل سے اس لیے ملایا تاکہ داتا کا دل بڑا ہے، داتا کا دل بڑا فیضیاب ہے، داتا کا دل بڑا ولایت والا ہے۔ اس دل سے میں نے فیض پا کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی ناقص دل والا فیض پانا چاہے تو وہ اپنے دل کو کسی فیض والے دل سے ملا دے، وہ فیض والا دل اس ناقص دل کو بھی مکمل کر دیتا ہے۔ سرکار غریب نواز یہ دنیا کو تعلیم دیتے ہوئے غریب نواز داتا کی نگری لاہور سے نکلتے ہیں اور ہند کی طرف آتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے جب ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تو وہ ہندوستان جہاں نگاہ دوڑاتے تھے تو کفر نظر آتا تھا۔ جب سرکار غریب نواز نے اپنا قدم ہند کی سرزمین پر رکھا ہے تو اس قدم کے رکھنے کی برکت سے ایمان کی شعائیں پھوٹنے لگتی ہیں، چاروں طرف ایمان کی شعائیں پھوٹنے لگتی ہیں، اور وہ لوگ جو کفر کے اندھیروں میں بھٹک چکے تھے، وہ لوگ جو ہدایت پر نہ تھے، وہ لوگ جو گمراہ تھے، وہ سرکار غریب نواز کے ہند کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد سرکار غریب نواز نور ایمان سے لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ اور مصفہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔